اس سالانہ پروگرام کا عنوان یہاں کے دوستوں نے جو تجویز کیا ہے وہ ہے اللہ اکبر کانفرنس۔ اس کے ساتھ ان دوستوں نے ایک اضافہ کیا، بس سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں عظمت صحابہ بیان کروں۔ لیکن میں عظمت صحابہ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ عظمت مصطفیٰ بھی بیان کروں۔ جس خوش نصیب شخص نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھ لیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابیت کا یہ مقام اور صحابیت کا یہ درجہ اتنا بلند، اعلیٰ اور اونچا ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی کسی صحابی کے پیروں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ بے شک بے شک۔ یہ جو میں نے جملہ بولا پچھلی ساری امت، اس سے مراد میں نہیں ہوں، یا یوں کہہ لیں اس سے مراد صرف میں نہیں ہوں، اور اس سے مراد صرف آپ بھی نہیں ہیں۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد علماء دیوبند بھی نہیں، علماء بریلی بھی نہیں، علماء اہل حدیث بھی نہیں۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے تابعین، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ،
امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ابن حجر، عینی، ابن کثیر۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، علماء، شہداء، اتقیاء، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بسطامی، معین الدین چشتی، علی حجویری۔ یہ جتنے نام میں نے گنے یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر تلے کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے صحابیت کا درجہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ یا نہیں؟ ذرا بولو تو صحیح یار، میرا گلا خراب ہو رہا ہے اور آپ نے مجھے پٹرول فراہم کرنا ہے، نعرے نہیں، مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری بات آپ کو سمجھو۔ صحابیت کا یہ درجہ کہ ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا، صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں وہبی ہے۔ اے تسی سمجھ گئے ہو بھی کسبی کی ہوندا تے وہبی کی ہوندا، یا انہیں ہی سبحان اللہ آکھ چڑھے جی تو ان ککھ بھی سمجھ نہیں۔ یہ میں سمجھاؤں گا کہ کسبی کیا ہوتا ہے اور وہبی کیا ہوتا ہے، اور سمجھاؤں گا بھی ایک دونی دونی دو دونی چار۔ کسبی کہتے ہیں کسب کو، کمائی کو، محنت کو، کوشش کو، اور وہبی کہتی ہیں عطائے الہی کو۔ یہ تم لفظ نہیں بولتے ہو میں نے یہ چیز فلاں کو ہبہ کر دی، یعنی اسے میں نے یہ چیز۔ صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں حاصل ہوتا۔ صحابیت کا درجہ کوشش سے نہیں ملتا۔ بندہ نمازیں زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، بولو تو صحیح، بندہ نوافل زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، بندہ جہاد کرے صحابی بن جائے، بندہ تہجد پڑھے صحابی بن جائے، بندہ خیرات کرے صحابی بن جائے، بندہ لگاتار روزے رکھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر، اذکار، تسبیحات، صحابی بن جائے۔ اوے لوگو، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ عطائے الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ علم کی وجہ سے ملتا تو انہیں مل جاتا، تقوی کی وجہ سے ملتا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مل جاتا، حدیث کی خدمت کی وجہ سے ملتا تو ابن حجر کو مل جاتا، امام بخاری کو مل جاتا، لیکن یہ کسبی نہیں ہے۔ امام اعظم، ابن حجر، ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی، انہیں رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے، اعمال کی وجہ سے بندہ صحابی بن جاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ذہن تازہ کریں، یا آج کی اصطلاح میں کہوں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، تبدیلی آ رہی ہے، تھوڑی سی تبدیلی لائیں، تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔
بولو تو صحیح ہے. امام اعظم کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا. امام بخاری کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا. حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر رب نے رحمت کرتے ہوئے بلال کو میرے نبی کے قدموں میں پہنچایا. اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا. صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے ایک جملے سے سارے اشکال ختم ہو جائیں گے جو آپ کے ذہن میں صحابہ کے بارے میں ہیں کہ فلاں تاریخ نے لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کام کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا تھا. سارے اشکال دور ہو جائیں گے بندیالوی کے ایک جملے سے. بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ عملوں کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی. یہ جو علماء بیٹھے انہوں نے محنت کی تو عالم بنے. یہ جو قاری صاحبان بیٹھے ہیں انہوں نے محنت کی تو قاری بنے. یہ جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے محنت کی اور مفتی بنے. ہر درجہ محنت سے ملتا ہے. اس کے عمل سے بحث ہو سکتی ہے. آپ میرے عمل سے بحث کر سکتے ہیں، آپ ایک عالم کے عمل سے بحث کر سکتے ہیں. پیر، ولی، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، اس کے اعمال سے آپ بحث کر سکتے ہیں. صحابہ کے اعمال سے آپ بحث نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ انہیں یہ درجہ عملوں کی وجہ سے نہیں ملا. میں نے سفر تھوڑا سا طویل کرنا ہے اور وقت بڑا قلیل ہے. صحابہ کو پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا. اور پڑھے لکھے لوگوں جو تاریخ پر ایمان لائے ہو وہی سمجھ کے کہ فلاں مورخ نے یوں لکھ دیا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے. صحابہ کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. نسبت کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ یہ یار کس کے ہیں، اس نسبت پہ تولنا ہے، عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا. کیوں جی آپ نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولیں گے؟ انہیں نسبت کے ترازو پہ تولیں گے. محبوب کس کے ہیں؟ نبوت کے ملنے کے 12 سال بعد نماز فرض ہوئی. 1 سال 13واں سال مکے میں گزارا، 10 سال مدینے میں. میرے نبی نے 11 سال نمازیں پڑھی. 11 سال نمازیں پڑھی. آپ میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے 50 سال پڑھی. تعداد تو آپ کی بڑھ گئی. اس نسبت پہ تولوں؟ میں نبی پاک کی نماز کو اس نسبت پہ تولوں کہ آج ایک آدمی 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 60 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور نبی پاک نے تو 11 سال صرف پڑھی تھی. نمازوں کی تعداد آپ کی کم ہے، آج کے مسلمان کی زیادہ ہے. میں نہیں تولوں گا، میں اسے نسبت کے ترازو پہ تولوں گا کہ میرے نبی کا سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کہنا تمام خلقت کی نمازوں پر بھاری. اس نسبت کے ترازو پہ میں نے تولا کہ وہ نبی کس کے ہیں. اسی طرح صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے، یار کس کے ہیں. اس پر میں دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں. آپ کہیں گے بندیالوی کہہ رہا ہے. نہیں، بندیالوی نہیں کہہ رہا ہے، بندیالوی کا آقا کہہ رہا ہے. خاتم النبیین نے کہا، رحمت للعالمین نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. سنو ذرا،
اور ان کانوں سے سنو. میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا ایک کھجور کا دانہ. کیا قیمت ہے ایک مٹھ جو کی اور کیا قیمت ہے کھجور کے ایک دانے کی. میرا صحابی ایک مٹھ جو رب کے رستے میں خرچ کرے یا ایک کھجور کا دانہ رب کے رستے میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا میرا امتی احد پہاڑ جتنا سونا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں نسبت دیکھیں ذرا. بعد میں آنے والا امتی کون ہے؟ امام اعظم امام حنیفہ. ایک عام آدمی نہیں، کوئی مفسر محدث عالم ولی پیر فقیر احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اسے عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، اسے کس کے ترازو پہ تولنا ہے؟ یہ کوئی معمولی نسبت ہے؟ میرے نبی پاک کے چہرہ پنروار کو دیکھنا، زیارت کرنا، اسی کے متعلق کا توجہ ہے آپ کی. مرانی اور مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی. ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جس نے میرے چہرہ پرانوار کو دیکھا فقد حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ کیا ہو گئی؟ بڑی بات ہے یا رسول اللہ، بڑی بات ہے، بڑی عظمت ہے تیرے یاروں کی کہ آپ کے چہرہ پرانوار کو ایمان کے بعد دیکھنے والا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. میرے آقا نے فرمایا حالے کتھے؟ میں تو ابھی اپنے یاروں کی عظمت کو اور ابھارنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ اس کے بعد کیا کہیں گے کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اس پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ فرمایا نہ، میں عظمت اپنے یاروں کی عظمت کو اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں. اور مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ ان پر بھی حرام ہے. جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کر دیا. خطیبانہ ترجمہ کروں؟ یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کر دی، ذرا خطیبانہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی قدر کرتا ہوں جذبے کی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے بھئی نعرے شارے لگ گئے تھے، خطیب تھوڑا جب پھول چھل جاندہ وہ کہتا ہے بھئی نعرے شارے لگ رہے ہیں. تو میری یہ عادت نہیں. اللہ عاجزی پیدا کرے، تعلی سے اللہ بچائے. بس آپ سبحان اللہ کہیں اگر آپ کو بات پسند آ جائے. خطیبانہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ ان پر کیا ہے. اس کو میں اس رنگ میں بیان کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے دیکھا، میرے چہرہ پرانوار کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. ذرا بولو تو صحیح. کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ؟ نسبت ہی کوئی نہیں. لیکن عظمت دیکھیں، ہے کوئی نسبت؟
میرے نبی کا چہرہ اور بلال کا چہرہ کوئی نسبت ہی نہیں. جو ایک ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے، قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، اتنی نسبت بھی نہیں جتنی فرش کو عرش سے، زمین کو آسمان سے. کوئی نسبت نہیں. کہاں میرے نبی کا چہرہ؟ آیا ہوں عظمت مصطفیٰ پر. تھوڑا سا اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. سیرت النبی کا عنوان ہے نا، اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. کہاں میرے نبی کا چہرہ جو اتنا عظیم ہے؟ کہاں میرے نبی کا چہرہ جو اتنا اعلیٰ ہے کہ فرش پر بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ. نبی پاک بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. یہ میں عام مفسرین کی تفسیر کر رہا ہوں. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر نہیں کرتے، وہ میں اس کو نہیں بیان کر رہا. یہ عام مفسرین کا مان ہے. بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے، جبریل آئے، وحی لائے اور میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کا قرآن میں ذکر کر دیا. واہ، ذکر کر دیا. ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. نہیں شجا باد نو سمجھ آنی. محبوب پتہ نہیں اس محفل میں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں. محبوب اپنے عاشق نو آکھے میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں، اس دی لذت کسی سڑے ہوئے عاشق کو لو پوچھو. اس میں کتنی لذت ہے. محبوب کہے میں تیریاں اداواں، اور یہاں خالق کائنات کہتا ہے میرا سونا میں تیریاں اداواں. یہ علماء بیٹھے ہیں. یہ میں نے معنی کیا نرا کا. نرا ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں نرا نہیں ہے، یہاں قد نرا. اس قد نے جو مزہ پیدا کیا نا، اس قد نے جو لذت پیدا کی نا، اس قد نے جو محبت، پیار، عقیدت، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. قد کا معنی لذت پوری کرے کوئی معنی نہیں اردو میں. پنجابی میں ایک معنی ہے، وہ کچھ کچھ قد والی لذت، کچھ کچھ وہ محبت، مزہ اس میں آئے گا. اللہ نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء. میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں، ڈاڈھا ویکھدے پئے. کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ؟ خدا کی قسم نسبت ہی کوئی نہیں. میرا آقا کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، جس نے میرے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. میرے نبی کا چہرہ تو وہ ہے جس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. جب آپ مدینے میں آئے تو مدینہ کے گرد و نواح میں، چکوں میں، گاؤں میں اور دھوم مچ گئی. مدینے میں ایک بندہ آیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. ایک گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، آپس میں مشورہ کیا. یار کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سچا نبی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ جھوٹا ہے. تو کسی بندے کو بھیجنا چاہیے سمجھدار، دانا، معاملہ فہم، جا کے تحقیق کرے، اصل حقیقت کی ہے. تو انہوں نے ایک بزرگ کو بھیجا، سیانا، سمجھدار، دانا، معاملہ فہم، کہ جا تحقیق کر کے آ صحیح صورتحال کیا ہے، کیا باقی وہ سچا نبی ہے؟ سچا نبی ہے تو پھر کلمہ پڑھے. وہ دیہاتی مدینے آیا، مسجد نبوی میں آیا، آ کے کہتا ہے
तुम में मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुजाबाद के लोगों, मेरी आदत नहीं है मनफी रंग इख्तियार करना या तनकीद करना, मैं उससे परहेज़ करता हूँ। कुछ समझियो इस देहाती के कहने से तो कुछ समझ आइए कि वो पूछता है तुम में मोहम्मद कौन है। कोई समझ आई? मालूम होता है नबी पाक की कोई अलग नशिस्तगाह नहीं थी। कोई पलंग हो, तख्त पोश हो, चादर बिछी हुई हो, तकिया लगा हुआ हो और सामने साहबा यूं खड़े हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। या साहबा आपकी तरफ पीठ ना करते हो, दरवाजे की तरफ जाना हो तो यूं जाते हो। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो इसको पूछने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने यारों में घुल मिल के बैठते हैं, आने वाले को पता नहीं चलता इनमें मालिक कौन है, गुलाम कौन है, आका कौन है, नौकर कौन है, नबी कौन है, उम्मती कौन है। साहबा ने कहा ये बैठे। कई बंदे कितने समझदार होते हैं, दाना होते हैं। इसने मेरे नबी के चेहरे पर अनवार को देखा, ना मेरे नबी का माजी देखा, ना बचपन देखा, ना लड़कपन देखा, ना जवानी देखी, ना मेरे नबी की अमानत देखी, ना सदाकत देखी, ना शराफत, कुछ भी तो नहीं देखा। मुलाकात भी कोई नहीं। एक नजर मेरे आका के चेहरे पर अनवार पे डाली और एक लम्हा जाय किए बगैर कहता है मुझे काबा के रब की कसम है ये चेहरा झूठे का तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वाक़े को मैं ज़रा आगे ले चलता हूँ, इसी पर मेरे मौजू का इख्तिताम होगा। मौजू के साथ मिल जाएगा ये वाक़या इंशाअल्लाह। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो जट है ना, जट जिम्मेदार देहाती सादियां गल्लां करन लगा। कहता है या रसूल अल्लाह मैं लंबियां चौड़ियां गल्लां नहीं जानदा, मन तक कोई निक्कियां जिहियां गल्लां दसो जिस दे उत्ते मैं अमल करां, रब जन्नत के दरवाजे खोल। ऐसी आसान अमल बताओ। आपने फरमाया 5 वक़्त की नमाज पढ़। एक कलमा तो वो पहले पढ़ चुका था। 5 वक़्त की नमाज पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो जाए तो माल की ज़कात, हज उस वक़्त तक फर्ज नहीं हुआ था तो आपने हज का जिक्र नहीं किया। क्या बताया आपने उसको? फर्ज। क्या कहा? नफल पढ़, तहज्जुद पढ़, तिलावत कर, तस्बीह रोल, नफली रोजे रख, खैरात कर, सदका कर ना। फर्ज नमाज पढ़ 5 वक्त की, रमजान के फर्जी रोजे रख, माल पर जो ज़कात लागू होती है वो ज़कात अदा कर। आगे से वो जट और जिम्मेदार उसने जो जुमला कहा ना, बस मज़ा ही आ। पता नहीं आप में से कितने लोग उस जुमले की नज़ाकत को समझेंगे। जो नहीं समझेंगे उन्हें मैं समझाऊंगा। मज़ा तो तब है कि उसकी नज़ाकत को आप मेरे समझाए बगैर समझें, फिर मज़ा है। आपने जब उसको ये अमाल बताए तो उसने कहा वल्लाहि ला अज़ीद वला हाज़ा वला अनकुस मिन्हु, मुझे काबा के रब की कसम है जो कुछ आपने बताया है, कहा है, वो ही कुछ करूंगा, न इससे बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा। पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो, पता नहीं। उस जट नू समझ आ गई, पहले दिन समझ आ गई। दीन वही है जो मोहम्मद अरबी की जबान से निकला है, बस। इस पर कोई चीज बढ़ाना भी दीन नहीं, इससे घटाना भी दीन नहीं।
دین وہی ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، وہی دین ہے جو آپ سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اس سے بڑھانا دین نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا، بڑھا کے یہ کہنا حرج کیا ہے؟ درود سے منع کرتے ہو، کلمے سے منع کرتے ہو، نیکی کے کام سے منع کرتے ہو۔ کئی لوگوں کو جب ہم بدعات سے منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو یار، یہ دین پہ بڑھانا ہے، تو وہ کہتے ہیں درود پڑھ دے پہ یہاں سڑ گئے ہو، آگ لگ گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، درود ہی تو پڑھے، حرج کیا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے۔ اس کو جب میں بیان کروں گا تو اب اتنے سے پھر اتنا آپ نے کرنا ہے، وہ میں نہیں کروں گا، آپ کریں گے۔ اتنا سا حرج ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہر کام کو تو دین اور ثواب سمجھ کے کرنا چاہتا ہے تو دراصل تو یہ کہنا چاہتا ہے، اوے لوگو مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ اب بولو حرج کتنا ہے؟ مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا جس کا نبی پاک کو بھی پتہ نہ چلا، صحابہ کو بھی پتہ نہ چلا۔ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ان میں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں۔ عید کی جو نماز ہوتی ہے، عید کی، اس کی آذان نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے؟ تکبیر تو ہوندی ہے نا؟ سوچ لو سوچ لو، متا تساں یار پیچھے کھلوتے ہو وہ تو ہوندی ہوگی، ہوتی ہے تکبیر؟ اذان، عید کی اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں کوئی منفی رنگ اختیار نہیں کروں گا لیکن مثبت انداز میں سمجھا کے ضرور جاؤں گا۔ کیا شریعت نے عید منانے کے طریقے نہیں بتائے؟ آزاد چھوڑ دیا ہے۔ مولا آج 29 رمضان ہے، رویت ہلال کمیٹی نے بیٹھنا ہے، ہو سکتا رات 11 بجے چاند نظر آ جائے، ہو سکتا ہے نا؟ صبح عید ہے، میٹھی عید، عید الفطر، مولا جھنڈیاں لال ہیں، عید جو ہوئی مولا چراغاں کر لوں، عید جو ہے مولا موٹر سائیکل دے سلنسر کڈ کے کچھ بھاں بھاں کر لے بھی ہے، عید جو ہے۔ کوئی بھنگڑا، کوئی ناچ، کوئی مصنوعی پہاڑیاں، کوئی تھرکنا، مولا میری عید ہے۔ اللہ نے فرمایا آج تیری عید ہے، خوشی کا دن ہے، تو مولا کیا کروں؟ فرمایا پہلے میرے دربار میں 5 مرتبہ آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا۔ عید منانے کا طریقہ شریعت نے نہیں سکھایا؟ گھر سے نکل مسجد میں آ، اگوں آپ سمجھ جاؤ یار، عید میں کیا ہوتا ہے؟ عید میں کیا ہوتا ہے؟ گھر سے نکل مسجد میں آ، اتھے مسیح چوں نکل تے بازار جا، گھر سے نکل مسجد میں آ۔ علماء بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، حضرت مولانا محمد افضل صاحب دامت برکاتہ، بڑی مدت سے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ علماء کرام آپ ذرا زیادہ توجہ کریں، یہ جو عید الفطر آ رہی ہے، اس عید الفطر کا موضوع میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس میں آپ بیان کریں گے یہ موضوع۔ پہلے 5 مرتبہ آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا۔
پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ آج میں بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا۔ یہ فلسفہ ہے عید کی اذان نہ ہونے کا۔ آج میں نے تجھے بلانا نہیں، آج بن بلائے آ جا۔ مولا تھرکتا ہوا، ناچتا ہوا، بھنگڑے ڈالتا ہوا۔ یہ جو صوفیوں کا ناچ ہوتا ہے یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ صوفیوں کا جو ناچ ہوتا ہے، مولا بھنگڑے ڈالتے ہوئے، تھڑتھڑاتے ہوئے، گاتے ہوئے، فرمایا نہیں، گھر سے نکل، عیدگاہ کی طرف آ، تیری زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید منانے کے طریقے سمجھائے ہیں شریعت نے، آزاد نہیں چھوڑا۔ اگر میں ایک منٹ کے لیے مان لوں کہ عید میلاد النبی شریعت میں ہے، ایک منٹ کے لیے میں تسلیم کر لوں، تو کیا شریعت نے عید منانے کے طریقے نہیں سکھائے؟ عید کی اذان کوئی نہیں، فلسفہ میں نے بیان کر دیا۔ اگر شجاع آباد کی کسی مسجد میں خطیب صاحب اپنے مؤذن کو کہیں عید کے دن صبح 7 بجے کھول سپیکر، والیاں پورا کھول، دے اذان، مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آواز محلے میں گونجی۔ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بولتے نہیں ہو یار؟ گھراں دیاں عورتاں بھی آکھنا بے مولوی پاگل ہو گئے۔ محلے والے دوڑے، محلے والے بھاگے، مسجد میں آئے، سپیکر بند کیا، مؤذن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کی کرن لگایا، کیا کر رہے ہو؟ اسا کیا سڑ گئے ہو؟ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اسا کیا سڑ گئے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ چنگا نہیں لگتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگتا؟ جل گئے ہو؟ تو آپ کہیں گے مولوی جی اللہ دا نام ہی مٹھا، نبی پاک دا نام ہی مٹھا، لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت لیون دا حکم۔ اتنی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے، جو میرے نبی سے ثابت ہے، وہ دین ہے۔ پھر کتنے یار اس میں، ایک اس میں حرج کیا ہے، ایک تو یہ بہانہ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اور کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں، میں انہیں دوست ہی کہوں گا، کوئی دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھا۔ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں، ہم جب ان سے پوچھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت، یہ کام کر رہے ہو ثبوت، تو وہ کہتے ہیں ساڈے کول کرن دا ثبوت تے کوئی نہیں، نہ کرن دا تساں دیو۔ نبی پاک نے منع کہاں کی؟ نبی پاک نے منع کیا ہے۔ کام اچھا ہے، کلمہ ہے، درود ہے، نیکی کا کام ہے، پھر منع بھی نہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ میں پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں اور بہت عظیم مجمع ہے، بہت لوگ آئے ہیں سننے کے لیے، میں مثال دیتا چلا جاؤں، مجھے اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے، پھر مزہ نہیں آتا یار۔ بس میں مثال دوں، آپ سمجھ جائیں بے بندیالوی ضرب کتھے کتھے لا رہا، پھر مزہ ہی، پھر مجھے سمجھانا پڑے گا۔ تو یہ کہنا کہ نہ کرنے کی دلیل دو، اس کی تو میں آپ کو آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی جلسہ ختم ہوگا، آپ باہر نکلیں، باہر کاریں کھڑی ہیں، کاریں کیری ڈبے کھڑے ہیں، آپ ایک کار کے پاس کھڑے ہیں، ایک کار کے پاس ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے ایک کار تیری ہے؟ وہ آپ سے پوچھتا ہے ایک کار تیری ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کار میری نہیں، وہ کہتا ہے ایک کار تیری نہیں، اس دے کاغذ لکھا۔
یہ کار تیری نہیں، یہ کاغذ دکھا۔ آپ کہیں گے عقل نو ہاتھ مار، کاغذ اس کول مانگ جیڑا آکھدا، دلیل تو آپ کو دینی چاہیے، میں تو انکار کر رہا ہوں، میرے ذمہ ہے دلیل۔ ایک بندے نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، نقلی نوٹ جعلی، بس آپ سمجھتے چلے جائیں میں ضرب کہاں لگا رہا ہوں۔ 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، کاغذ بھی چنگا، رنگ بھی سونا، پرنٹ بھی چنگا، بازار میں آیا، دکاندار کو دیا، دکاندار نے مسل کے دیکھا، پوچھا کیا نکلی ہے؟ نہیں چلتا۔ یہ نکلی نوٹ بنانے والا کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے۔ وہ سمجھو کو نہیں سمجھے؟ نہ چلن دی دلیل دے، کاغذ چنگا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، رنگ چنگا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، پرنٹ چنگا نہیں۔ دکاندار کہتا ہے او پاگل، یہاں کاغذ، رنگ، پرنٹ نہیں چلتا، حکومت کی مہر چلتی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے۔ دین وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی، اس سے بڑھانا بھی دین نہیں، اس سے گھٹانا بھی دین نہیں۔ اس جٹ نے کیا کہا؟ واللہ لا ازید ولا ھذا، مجھے اللہ کی قسم ہے نہ میں اس سے بڑھاؤں گا، نہ میں اس سے بڑھاؤں گا، نہ میں اس سے گھٹاؤں گا۔ اس نے کہا جی اجازت دو، اجازت دو۔ ایک بات، اگلی بات جو میں کروں گا آپ ذہن میں ایک بات رکھیں، اس دیہاتی آدمی کے پلے کوئی عمل نہیں، اس نے ابھی تک ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، تلاوت، چلو دوسرے لہجے میں سمجھاتا ہوں، اس نے ابھی تک پورے گھر کا مال نہیں لٹایا، پتہ نہیں سمجھو گے، اس نے ابھی نبی پاک کو ہجرت کی رات میں کاندھوں پہ نہیں چڑھایا، ٹھیک ہے یہ تو میرا گلا چلا چلن دینے، لیکن یہ ذہن چ رہے بھئی یہ خطیباں دا سیزن ہے، ربیع الاول دا مہینہ، ہم بھی دن میں 2 3 تقریریں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پلے میں کوئی عمل نہیں، اس نے ابھی گھر کا مال نہیں لٹایا، اس نے ابھی نبوت کو کاندھوں پہ نہیں چڑھایا، اس نے ابھی آدھے گھر کا مال نہیں لٹایا، اس نے ابھی بدر و احد میں تلوار نہیں چلائی، یہ ابھی غازی نہیں بنا، کوئی عمل نہیں، صرف ایک عمل ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا، بس اٹھا دروازے کی طرف گیا، جو میرے آقا نے کہا اسی کو پڑھتا ہوں، عربی میں پڑھتا ہوں، کئی لوگ تو انشاءاللہ جو علماء ہیں طلبہ ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس کا معنی کیا ہے، اردو میں وہ لذت نہیں جو میرے آقا کی زبان میں لذت ہے، وہ کسی اور زبان میں لذت نہیں، وہ جو گیا نا تو میرے نبی پاک کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الى رجل من آل الجنہ فلینظر الى ھذا، فلینظر الى ھذا، کروں ترجمہ، من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، تم میں سے اگر کسی نے
جنت کا آدمی زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا ہو وہ جا رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ صحابیت کا مقام۔ میں عظمت ہی بیان کرتا رہوں، کچھ آپ کے پلے بھی پڑ جائے بات۔ یہ جو صحابہ پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والے لوگ ہیں، اور آج کل سر عام سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبانی کلمہ پڑھا تھا اور قرآن میں منافقوں کا جو ذکر آ رہا ہے نا، اس سے یہی مراد ہیں۔ وہ یہ تاثر دیتے ہیں اپنی پبلک کو، اس طبقے کا میرا کوئی ساتھی جو ذاکر نہیں ہے، عالم نہیں ہے، شہری ہے، میری یہ گفتگو اس تک پہنچے تو میں اس کی منت کرتا ہوں کہ میری گفتگو کو غور سے سنیں۔ تیرے خطیب نے، ذاکر نے تجھے یہ پڑھایا کہ یہ منافقانہ رنگ میں ایمان لائے، یہ پڑھایا، اور تو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن نے منافقوں کا ذکر کیا کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، آمنا کہتے تھے، تو یہ بھی انہی میں ہے۔ تو میری بات کو ہر قسم کی ضد سے ہٹ کے اس طبقے کے احباب سنیں۔ مجھے یہ یقین ہے محبت سے بات کی جائے تو لوگ اسے سنتے ہیں، بات محبت سے کی جائے، بات اگر چڑھانے کے رنگ میں کی جائے تو کوئی نہیں سنتا۔ یہ ہمارے کئی خطیب جناب، مجھے آج تو پتہ نہیں کسی خطیب نے یہ بات کہی یا نہیں کہی، مرزائیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، گھسیٹی دا پتر سی جی، گھسیٹی دا پتر سی۔ آپ نے یہ جملہ کہنا ہے، کسی مرزائی نے آپ کی بات سننی؟ نہیں سننی۔ کانا تھا جی، بدصورت تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، میں ملتان کے قریب کھڑا ہوں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اس طرح کی تقریریں ہونے لگی نا، خطیب کرنے لگے، تو آخر میں شاہ جی کی باری آئی۔ شاہ جی نے ایک جملہ کہا، شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، سرو سمجھتے؟ لمبا درخت، اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کی آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، اس کی کمر پتلی ہوتی، سینہ چوڑا ہوتا، سارا حسن اسے ملا ہوتا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اسے نبی مان لیتے؟ پھر شاہ جی نے یہاں ایک جملہ کہا، میں شاہ جی کے حوالے سے ہی پیش کرنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو شاہ جی کو دعا دے دینا۔ فرمایا اگر نبوت کا دعویٰ کرتا حضرت علی، جسے تلوار رب نے دی تھی اور بیٹی محمد نے دی تھی، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ مرزائیوں کو سمجھاؤ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں تم جہنم سے بچ جاؤ، ہم چاہتے ہیں تم جنت کے حقدار بن جاؤ، ہم چاہتے ہیں اللہ تمہیں ایمان نصیب کر دے۔ انہیں سمجھاؤ مرزائیوں، میری سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تقریر اگر تم میں سے کسی فرد کے پاس پہنچے، تم میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، بیرسٹر ہیں، جج ہیں، میری یہ تقریر پہنچے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کس سے ناتا توڑا، کس کے ساتھ جا کے ناتا جوڑا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، مرنے کے بعد جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا، مرزائیوں سوچ کے رکھو کیا جواب دینا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ مرزائیوں میں تمہیں شجاع باد کے
اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے دعوت ایمان دیتا ہوں، دعوت ایمان دیتا ہوں۔ آؤ ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، سورج قریب ہوگا، حوض کوثر کا ساقی میرا نبی ہوگا۔ مرزائیو سوچ کے رکھو کہاں سے جام پینا ہے، مرزائیو سوچو جام کہاں سے پینا ہے۔ مقام محمود پر شفاعت کے لیے سب سے پہلے میرے نبی نے لب کھولنے ہیں۔ تم نے کس کے پاس جانا ہے؟ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تم نے کس جھنڈے کے نیچے جانا ہے؟ اور مرزائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے نبی نے کھٹکھٹانا ہے۔ بھول گئے ہو، بھول گئے ہو مرزائیو، بھول گئے ہو۔ میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں کہ مرزے کا دامن چھوڑ کر محمد عربی کے دامن کو پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نبی امانت میں خیانت نہیں کرتے، نبی گالیاں نہیں دیتے، نبی کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوتی۔ پیشن گوئی کر دینا، پتھر پہ لکیر ہو گئی۔ سراقہ، میرے پاس وقت نہیں ہے نا، سمجھ خود جاؤ۔ سراقہ، اس دن تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے۔ سراقہ کہتا ہے خود بھاگ کے جا رہے، چھپ کے جا رہے، پیچھے سے انعام کا اعلان ہوتا ہے 200 اونٹ دیں گے، پکڑ کے لاؤ۔ تو سراقہ کہتا ہے وہ ایران والا کسریٰ، وہ ایسے ہی ایسے امریکہ۔ فرمایا ہاں ہاں ایران والا کسریٰ، بس میرے نبی نے کہہ دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا۔ تقسیم ہوتے ہوتے جب کنگن حضرت عمر کے ہاتھ میں آئے، فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ نبی کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوتی۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، سمندر راستے بدل سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتی ہے، تدبیر ٹل سکتی ہے، محمد عربی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ جو میرے نبی نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہوگی۔ مرزائیو، تمہیں بندیال بھی کہنا چاہتا ہے، کبھی اپنے علماء سے پوچھو، مربی سے پوچھو، یہ محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے؟ پوچھو تو صحیح، یہ محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے؟ بس اتنی بات پوچھو، پھر اپنے مربی کے چہرے کو دیکھو۔ مرزے نے کہا تھا محمدی یہ اس کے ماموزاد بھائی کی بیٹی تھی محمدی بیگم۔ مرزے نے کہا اللہ نے عرش پہ میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دی ہے، تو مجھے دے دے۔ محمدی بیگم دی شادی ہو گئی ملتان، تواڈے علاقے چ۔ محمدی بیگم نے مرزے کو ٹھینگا دکھا دیا، ملتان ہو گئی شادی۔ کسی نے مرزے کو کہا تو کہتا تھا آسمان پہ نکاح ہو گیا، ہوں کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی، یہ مر جائے گا آئے گی، یہ طلاق دے گا آئے گی، 3 سال کے بعد اس کا خاوند مر جائے گا، 2.5 سال کے بعد اس کا باپ بھی مر جائے گا۔ سن 1908 میں مرزا مر گیا، محمدی بیگم کا خاوند بھی زندہ رہا، اس کا باپ بھی زندہ رہا۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا بھی کرو کہ نبی کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو۔ ہم تو تمہیں دعوت ایمان دینا چاہتے ہیں،
پتہ نہیں میں اس طرف کیسے نکل آیا یار، موضوع ہی میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ اگر کسی نے جنت کا آدمی دیکھا نہیں وہ تو میں بیان کر چکا ہوں، وہ تو میں بیان کر چکا ہوں۔ ہاں عوام کو سمجھایا گیا کہ جو منافقوں والی آتے ہیں نا، یہ صحابہ کے بارے میں وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے، زبان سے تو کہتے تھے، تو یہ آتے ہیں ان کے بارے میں۔ میں ان احباب سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھا سورۃ توبہ، منافقوں کا رب نے ذکر کی، اٹھاؤ۔ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ان کی ایک ہی جنس ہے، خباثت میں، شرارت میں۔ کیا صفتیں ہیں ان کی؟ ذرا سننا، اللہ منافقوں کی صفتیں ذکر کر رہا ہے۔ برائی کا حکم دیتی ہیں منافق، نیکی کے کاموں سے روکتی ہیں کون؟ منافق۔ یکمزون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں، رب کے رستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور میرے دوست، منافقوں کی خصلت کا قرآن ذکر کرتا ہے، یکمزون بایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکتی ہیں، بند کرتی ہیں، کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ یہ منافقوں کی صفت ذکر کی، اور ابو بکر تو پورے گھر کا سامان محمد کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایتے منافقوں والی ان پر فٹ آ رہی ہیں؟ سارے گھر کا مال اٹھا کے دے دیا، 40,000 درہم ہجرت والی رات اپنے ساتھ لیا، 40,000 درہم میرے نبی کے ساتھ نکل آیا، اور اللہ اکبر، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے بھی جہاد کر، واغلظ علیہم، ان پر سختی کر، منافقوں پہ کیا کر؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا سونا پیغمبر منافقوں پہ سختی کر، اور میرا نبی ہجرت والی رات ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان پہ سختی کر۔ شجاع آباد کے لوگوں، اگر میں یہ میرا جملہ یہ پسند آئے، ان کے لفظوں کی نزاکت پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ بس ایک لفظ میں بولوں گا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ چلے نا ہجرت والی رات تو جوتیاں اتار دیں، خطرہ یہ تھا کہ کھوجی پیچھا کریں گے تو کھوجیوں کو نشان نہ ملیں۔ مکے کی پتھریلی زمین اور نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگی۔ ابو بکر نے نبوت کی تلیوں کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا تو ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا، پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا ہے، اور غار ثور میں چلا گیا۔ ہم بھی گئے غار ثور میں، نیچے سے دیکھ کے آ گئے، چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ اللہ اکبر، 50 سال، اور نبی و نبوت کو کاندھوں پہ اٹھایا، غار ثور میں پہنچا دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جملہ پسند آیا تو سبحان اللہ کہو گے؟ پیچھے تک، جتنے پیچھے تک، بڑے دور تک لوگ موجود ہیں، وہ پچھلے لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ہجرت والی رات نبوت کا بوجھ، ہجرت والی رات نبوت کا بوجھ ابو بکر نے کاندھوں پہ اٹھایا۔ رب نے یہ بتایا کہ جس ابو بکر نے ہجرت کی رات نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا۔
اے میرے نبی کافروں سے جہاد کر. میں بتانا چاہتا ہوں کہ منافق کون ہوتے ہیں. تو منافقوں والی ایتیں صحابہ پہ فٹ کرنے لگے ہو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے جہاد کر. خدا کے لیے میرے لفظوں پہ غور کرنا. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، لذت ختم ہو جائے گی جملے کی. میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر، وغلظ علیہم، ان پر سختی کر، ومأواہم جہنم، کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. بندیالوی کہتا ہے ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ومأواہم جہنم، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ابو بکر و عمر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ابو بکر اور عمر اس وقت بھی کہاں ہیں؟ کس نے سلایا تھا؟ اللہ نے آسمان سے اتر کے سلانا تھا؟ کس نے سلایا تھا؟ حضرت علی کہاں تھے؟ حضرت علی تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے، کسی کی جرت تھی؟ آگے بڑھتا، جرت کرتے. حضرت علی کہتے نہیں، لے جاؤ ان کو پرے. کسی کی جرت تھی وہاں لے کے آتا؟ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے سلایا. حضرت علی کی بات مان لو یار، حضرت علی کی بات مان لو. یہ نعت خان پڑھ رہے تھے، حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اپنا بھائی کہا، سلو کی. حضرت علی کی مان لو یار. نہیں، ہماری نہیں مانتے ہو، نہ مانو. حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. رجال کشی، صفحہ 101، تیسری صدی کا عالم ہے. غلط حوالہ پیش نہیں کروں گا، کتاب میری نہیں، میری نہیں، کتاب بھی تیری ہے. اٹھا اس کو، اٹھا. حضرت حسن دمشق گئے، دمشق جا کے معاویہ کے ہاتھ رکھا. بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ کے ہاتھ میں حسن نے ہاتھ دیا تھا، ہم نے بھی معاویہ کا ساتھ دے دیا تھا. ہم نے حضرت علی کے بیٹے کو دیکھا، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم نے بھی حضرت حسن کا ساتھ دے دیا. کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس سے حسن سلو کرتا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کرتے ہیں. نہیں، یہ تم کرو، یہ تمہاری مرضی، تم کرو اس سے جنگ. جس سے حضرت حسن سلو کرے اس سے میں جنگ کروں؟ نہیں، میں حسن کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں. خدا گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں معاویہ کا بڑا وکیل ہوں. میں نے بڑی جنگ لڑی ہے، تقریری بھی، تحریری بھی، تصنیفی بھی. میں نے مصائب بھی برداشت کی ہیں، ضلع بدر بھی ہوا ہوں. میں نے جنگ لڑی ہے معاویہ کی، اور اب بھی میں صلاحیت رکھتا ہوں. اشاعت التوحید کے نوجوانوں، ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے علماء اور نوجوانوں، یقین رکھو اب بھی تمہارا بندیالوی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جو آدمی کوئی شبہ اور اعتراض معاویہ کی طرف اچھالے گا میں اس کی صفائی پیش کروں گا. کوئی اعتراض. سیدنا معاویہ کا بہت بڑا وکیل ہوں، لیکن خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، اس سلو میں حضرت علی دے پتر حضرت حسن دا جواب ہی کوئی نہیں. جواب ہی کوئی. کیا کارنامہ ہے حضرت علی کے بیٹے کا یار. حکومت چھوڑ دی،
مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اتحاد کے لیے حکومت چھوڑ دی. اللہ دی قسم ہے اتنے زکات کمیٹی دا کوئی ممبر بنے وہ نہیں چھڑدا. چھوڑتا ہے؟ چھوڑتے ہیں؟ کسی ویلفیئر سوسائٹی کا کوئی عہدے دار چھوڑتا ہے؟ جس طرح گدھ مردار کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے عہدے کے ساتھ یوں چمٹ جاتے ہیں لوگ، چھوڑتا ہے کوئی؟ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے. کیا بات ہے، خدا دی قسم ہے حضرت حسن دا جواب ہی کوئی، حضرت حسن دی مثال ہی کوئی نہیں. گھر میں آئی ہوئی حکومت، خلافت، اقتدار، فوج، سب کچھ ہے. کیسی تربیت کی ہے اپنے بیٹوں کی حیدر کرار نے. کیا بات، کیا بات. انہوں نے کہا کوئی حکومت کی ضرورت نہیں، کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں. ہماری خلافت سے دستبردار ہونے سے مسلمان متحد ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سودا سستا ہے. جنت البقیع میں آج وہ اپنی قبر منور میں سیدنا حسن آرام فرما ہیں. اللہ ان کی قبر پہ انگنت رحمتیں نازل فرمائے، اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے ان کی قبر پہ، بارش برسا دے اللہ اپنی رحمتوں کی. حضرت حسن کا بڑا کارنامہ ہے. ابو بکر اور عمر آج بھی جنت میں کہتے ہیں جس مٹی سے بندے کا خمیر بنا، مرنے کے بعد بندہ اسی مٹی میں آتا ہے. پتہ نہیں میری بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو. بندیالوی بڑی بات کہہ کے چلا گیا ہے. جس مٹی سے اس کا خمیر لیا گیا اور اس کے وجود کو بنایا گیا، مرنے کے بعد اسی مٹی میں بندہ واپس آتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے جس پاک مٹی سے اللہ نے میرے نبی کا وجود بنایا تھا اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا بھی وجود بنایا گیا. کہ یہ پلٹ کے اسی جگہ پہ گئے، پلٹ کے اسی جگہ پہ گئے. میں تقابل کا قائل نہیں ہوں، بس تقریر کا آخری لفظ ہے اور جوبن پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. دھیمی آواز میں نہیں چھوڑنا چاہتا، تھک کے نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن میری آخری الفاظ پر آپ نے داد دینی ہے اور میری تھکاوٹ آپ نے دور کر دینی. بولو. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے، ہماری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. ہماری یہ مجبوری ہے. ہم جس طرح حضرت عمر کا احترام کرتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کا احترام بھی اسی طرح کرتے ہیں. ہم جس طرح حضرت عائشہ کا احترام کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا احترام بھی اس طرح. تیریاں موجاں لگی ہوئی ہیں، تو نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے 3 خلیفوں والی، ایک آنکھ تو نے کھلی چھوڑی ہے. ہر فضیلت حضرت علی کے پلے، ہر فضیلت حضرت علی کے پلے، اور ان تینوں کے پلے کچھ نہیں. یہ تیری قسمت ہے. میں تو اہل سنت ہوں، میرا کام تبرہ نہیں ہے، تولا ہے. میرا کام گالیاں نکالنا نہیں، محبتیں بانٹنا ہے. حضرت حسن کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، حضرت علی کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. میرا ایمان حضرت علی کے جوتے کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. حضرت علی کی تھوڑی سی توہین بندے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ. جو حضرت علی کی توہین کرتا ہے وہ اہل سنت ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جو حضرت حسین کی توہین کرتا ہے اہل سنت نہیں. لیکن تو تقابل کیا کرتا ہے، ان تینوں کو نیچا دکھاتا ہے. میری بات سن، میں کوئی بات مبالغے پہ نہیں کروں گا، مبنی حقیقت پہ مبنی کروں گا، اور جوبن پہ اپنی تقریر کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو نے کبھی نہیں سوچا، میں جب اشارہ کروں گا کیا بیان کر رہا ہوں خدا کے لیے آپ نے سمجھنا ہے، سمجھنا ہے. تو نے کبھی نہیں سوچا
کہ اس نے بیٹی دی تھی، اس نے بیٹی لی تھی. سمجھ گیا ہو کون نہیں سمجھ گیا ہو؟ اس نے بیٹی دی تھی، اس نے بیٹی لی تھی. تو نے کبھی نہیں سوچا وہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتا رہا، یہ ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا. تو نے کبھی نہیں سوچا وہ ساری حضرت علی کہاں پلے ہیں؟ حضرت علی کی پرورش کس کی گود میں ہوئی ہے؟ اور یہ حضرت علی کا بڑا مقام ہے. کیوں بھائی؟ میرے آقا نے حضرت علی کی تربیت کیسی کی ہوگی؟ وہ ساری زندگی میرے نبی کے گھر سے کھاتا رہا، یہ ساری زندگی میرے نبی کو کھلاتا رہا. تجھے اعتبار نہیں آتا تو چل میرے ساتھ، ہم ڈھونڈنے نکلے تو حضرت علی عراق کے ایک شہر نجف اشرم میں مل گئے، اور ہم ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ مل گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد